ایک لفظ جو کسی کو مومن بنا سکتا ہے اور وہی ایک لفظ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم اسی لفظ کے وزن اور اس سے جڑے فیصلوں کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسے اصول کی روشنی میں جو شاید ہمارے دور کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک کا حل پیش کرتا ہے۔ بس یہی بات ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ ہم سب ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا پر یا عام گفتگو میں کسی پر بھی کافر، فاسق یا بدعتی ہونے کا لیبل لگا دینا بہت آسان ہو گیا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے جس نے معاشرے میں گہری تقسیم پیدا کر دی ہے۔ تو اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ ہم فتنوں کے دور کی حقیقت سے شروع کریں گے، پھر مطلق اور معین حکم کے اہم ترین فرق کو سمجھیں گے، اور آخر میں غور و فکر کے اس اصول پر بات ختم کریں گے جو ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آج کا ڈیجیٹل دور جہاں معلومات کا سمندر ہمارے قدموں میں ہے، وہیں اس نے ایک طوفان بھی کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسا طوفان جہاں ہر کوئی بغیر علم اور تحقیق کے جلد بازی میں مذہبی فیصلے صادر کرنے کی جرات کر لیتا ہے۔ سوشل میڈیا اور عوامی فورمز پر ہر کوئی خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ کر دوسروں کے عقائد پر حکم لگانے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ علماء اور اہل علم کی توہین ہوتی ہے، بلکہ نوجوانوں میں ایک ایسی خطرناک ذہنیت پروان چڑھتی ہے جو امت میں انتشار اور نفرت کا بیج بوتی ہے۔ یہیں پر ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے، یعنی کیا کسی عمل کا کفریہ ہونا اس عمل کو کرنے والے پر کافر ہونے کا حکم لگانے کے لیے کافی ہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہمیں ایک بہت اہم اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف، جو کہ انصاف اور احتیاط پر مبنی ایک بنیادی اسلامی اصول ہے۔ یہ اصول ایک ڈھال کی طرح ہے جو ہمیں کسی عمل پر حکم لگانے اور کسی شخص پر حکم لگانے کے نازک فرق کو سمجھا کر جلد بازی کے فیصلوں سے بچاتا ہے۔ حکم مطلق، جسے آپ عمومی یا جنرل رولنگ کہہ سکتے ہیں، کسی خاص فرد سے منسلک نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصول بیان کرتا ہے، جیسے قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ شراب نوشی ایک لعنتی فعل ہے یا فلاں قول کفر ہے۔ یہاں بات صرف عمل کی ہو رہی ہے یا قول کی، کسی شخص کی نہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہے حکم معین، یعنی اسپیسیفک رولنگ، جو کسی خاص شخص پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ شراب پینا کیسا عمل ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا زید نامی شخص جس نے عمل کیا اس پر لعنت کا حکم لاگو ہوگا یا نہیں۔ یہاں ان دونوں کا موازنہ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے، حکم مطلق عمل پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ حکم معین عمل کرنے والے پر۔ ایک عمومی اصول ہے جو قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جبکہ دوسرا ایک مخصوص فرد سے جڑا ہے اور اس کے لیے گہری تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ قول کفر ہے ایک مطلق حکم ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ شخص کافر ہے ایک معین حکم ہے، اور ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ بالکل نہیں۔ ہماری اسلامی علمی روایت میں کسی خاص شخص پر حکم لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ علماء نے اس کے لیے ایک سخت اور منظم طریقہ کار وضع کیا ہے جو جلد بازی کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ کسی شخص پر کافر یا فاسق ہونے کا فتویٰ دینے سے پہلے علماء ان شرائط کو دیکھتے ہیں: کیا اس شخص تک واضح دلیل پہنچ چکی ہے؟ کیا حکم کی تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ اور سب سے اہم، کیا کوئی رکاوٹ یعنی مانع تو موجود نہیں، جیسے کہ وہ شخص جاہل ہو، اس سے نادانستہ غلطی ہوئی ہو، یا اس سے مجبور کیا گیا ہو۔ ان تمام چیزوں کی تحقیق کے بغیر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ کوئی ایک دو علماء کی رائے نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لے کر امام ابن القیم اور دور حاضر کے تمام بڑے معتبر علماء تک، سب نے اس ایک بات پر زور دیا ہے کہ مطلق حکم اور معین حکم میں فرق کرنا لازمی ہے۔ یہ محض چند علماء کی رائے نہیں، اس پر امت کا علمی اجماع ہے۔ چلیے اب اس اصول کو عملی طور پر دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر مثالیں کیا ہو سکتی ہیں جہاں آپ نے اس اصول کو حکمت اور رحمت کے ساتھ نافذ کر کے دکھایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک صحابی ہیں جنہیں بار بار شراب نوشی کے جرم میں سزا کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے صحابی کی زبان سے نکلا، اس پر اللہ کی لعنت ہو،
کتنی بار اسے لایا گیا ہے۔ اب اصول کے مطابق تو شراب نوشی کا عمل ملعون ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کرنے سے فوراً منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس اصول کی بہترین تشریح ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس پر لعنت مت بھیجو، قسم بخدا میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے، یہاں آپ نے عمل یعنی شراب نوشی کے حکم کو اس شخص کی داخلی حالت اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے اس پر لاگو نہیں کیا۔ عمل ملعون تھا لیکن وہ شخص نہیں۔ اب ایک اور مثال لیتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کی اونٹنی بھاگ گئی جس پر اس کا سارا کھانا پینا تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ اپنی جان بچ جانے پر اتنا زیادہ خوش ہوا کہ خوشی کی شدت میں اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ لفظوں کے اعتبار سے تو صریح کفر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص پر کفر کا حکم لگے گا؟ اس نے جو کہا وہ تو کفر کا کلمہ تھا، لیکن کیا وہ شخص کافر ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس شخص سے یہ بات شدید خوشی کی وجہ سے خطا کے طور پر نکلی۔ اس کا ارادہ یا نیت کفر کی نہیں تھی۔ یہاں شدید خوشی ایک مانع یعنی رکاوٹ بن گئی، جس کی وجہ سے کفر کا معین حکم اس شخص پر لاگو نہیں ہوا۔ یہ مثال مطلق اور معین حکم کے فرق کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ لیکن سوچئے، اگر اس اصول کو نظر انداز کر دیا جائے اور زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس جلد بازی کے خلاف سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ یہ احادیث اس معاملے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ کسی کو کافر کہنا ایک ایسا تیر ہے جو اگر نشانے پر نہ لگے تو واپس چلانے والے پر ہی آ لگتا ہے۔ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے جیسا ہے، اور ناحق کافر قرار دینا اس کا خون بہانے کے مترادف ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں عملی طور پر کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ عمل اور عمل کرنے والے کے درمیان فرق کیا جائے۔ کسی پر حکم لگانے سے پہلے خود سے پوچھا جائے، کیا تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں؟ کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ اور اگر ذرا سا بھی شک ہو تو سب سے بہترین حکمت عملی خاموشی ہے، یعنی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ یہی تقویٰ کا راستہ ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کوئی فوری رد عمل دیتا ہے، وہاں ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر اور اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ شاید اس کی قدر آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔